السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین، گزشتہ 3 دروس سے ہماری گفتگو اسراء اور معراج کے تعلق سے چل رہی ہے۔ پہلے درس میں اسراء اور معراج کا واقعہ احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے درس میں اسراء اور معراج سے متعلق کچھ اہم مسائل جن کی معرفت ہمارے لیے ضروری تھی، ان مسائل کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج کے درس میں اسراء اور معراج سے ہمیں دروس کیا ملتے ہیں، عبرتیں اور نصیحتیں کیا ملتی ہیں، کیا اسباق ملتے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یوں تو اس واقعے کے اندر کافی دروس ہیں، ان سارے دروس اور عبرتوں اور نصیحتوں کا احاطہ اس چھوٹی سی نشست میں، چھوٹے سے درس میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ میری کوشش ہوگی کہ جو بڑے بڑے اسباق اور دروس ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے، آمین۔ سب سے پہلا درس جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ معراج کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ انسان کی عقل اور اس کی سوچ اور فکر کے ماروا ہے۔ انسان کی عقل ان تمام چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کی عقل کے اندر یہ ساری باتیں سماتی ہیں، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی تھی۔ لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات بھی قرآن و سنت سے ثابت ہو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، چاہے ہماری عقل کے اندر وہ بات آئے نہ آئے، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے اور غیب کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے ایمان اور تسلیم کا کہ جو بات بھی بیان کی گئی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اسے ہم تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ وہ ہماری محدود اور ناقص عقل کے میں سمجھ میں نہ آتی، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، ناقص ہے، ہماری عقلیں مختلف ہیں۔ کوئی بات کسی کی عقل میں آتی ہے وہی بات دوسرے انسان کی عقل میں نہیں آتی ہے، اس لیے عقلی معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ ہم تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت۔ کتاب اللہ کے اندر بات آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے وہ بات ثابت ہو گئی، ہماری عقل میں آئے نہ آئے اس پر ہمارے لیے ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری عقل کے خلاف ہوتی ہیں، ہماری عقل کے اندر نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس پر یقین رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، وہی ہمارا معبود حقیقی ہے، لہذا یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اگرچہ ہماری عقل کے اندر نہیں سماتا لیکن ہمارا اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ ہمارا شیوا یہ ہونا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کی شان اور مومن کا شیوا اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے تو کہتا ہے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، سن بھی لیا اور عمل بھی کیا۔ عمل کرنا سننے کے بعد ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بات تو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن جو کچھ پڑھا کتاب و سنت پر میں اس پر عمل نہیں کیا۔ تو اطاعنا جو ہے یہ سننے کے بعد کا مرحلہ ہے کہ سننا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، اور جو حق بات ہمیں معلوم ہو جائے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے اور یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ دوسرا درس جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس سے یہ ہے کہ ہر پریشانی کے بعد انسان کے لیے آسانی ہے۔
یہ واقعہ کب پیش آیا؟ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ طائف کے دل خراش واقعے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے اور ہر قوم کے سردار کے پاس گئے، دین کی دعوت دی، لیکن بجائے کہ آپ کی دین کی دعوت کو قبول کریں، ان لوگوں نے آپ کو مارا بھی اور گنڈوں کو لگا دیا، آپ کے جسم سے خون مبارک نکلا، جوتی کے اندر آپ کا خون جم گیا، آپ ڈھال ہو کر کے زمین پر گر گئے۔ اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کی مشفق اور مہربان چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی تھی، جو آپ کے لیے یعنی یہ قلعہ کی حیثیت رکھتے تھے، اور جب تک وہ زندہ تھے آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں قریش والوں نہیں پہنچائیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد انہوں نے قریش والوں نے آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس طریقے سے آپ کی چہیتی بیوی اور غمگسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی وفات پا گئی تھی۔ ان واقعات کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ ان ساری واقعات جو پریشانی کے تھے، تکلیف سے پر تھے، مشکلات تھیں، دشواریاں تھیں، ان واقعات کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، جس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تنگیاں، پریشانیاں وقتی ہوتی ہیں، یاد رکھیں اس بات کو۔ بیماریاں وقتی ہوتی ہیں، فقر و فاقہ وقتی ہوتا ہے، بیماریاں ہمیشہ نہیں رہتی۔ انسان کے پاس بیماری ہمیشہ نہیں رہتی، یہ وقتی ہوتا ہے، یہ وقتی ہے اور آزمائش کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہر پریشانی کے بعد اللہ رب العالمین آسانی لے کر کے آتا ہے۔ رات کے بعد سورج نکلتا ہے، تو ہر پریشانی کے بعد انسان کے لیے آسانی آتی ہے۔ اس لیے جو پریشانیاں ہوتی ہیں ہمارے لیے مزدج فضا ہوتی ہے، اور اسی کے دامن سے ہمارے لیے آسانیاں نکلتی ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی انسان کو پریشانیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، اللہ پر صبر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے اور وہی پریشانیوں کو کاٹنے والا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں ایک درس بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری اور آپ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ آپ نے معراج میں جب مکہ سے بیت المقدس پہنچے تو آپ نے وہاں پر پورے انبیاء کی امامت فرمائی۔ آپ تمام انبیاء کے امام ہیں، پوری انسانیت کے امام ہیں، سید ولد آدم ہیں، اور سب کے پیشوا اور سب کے رہبر ہیں۔ یہ معراج کا واقعہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خصوصیتوں میں سے ایک اہم خصوصیت ہے۔ ایسا واقعہ کسی نبی کے لیے پیش نہیں آیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پورے انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ امامت آپ نے کیسے کی، کس طرح واقعہ پیش آیا۔ تمام باتیں غیب سے متعلق ہیں، اس لیے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی نے سب کی امامت فرمائی، تمام انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی، لہذا آپ سب کے امام ہیں، سب کے پیشوا اور رہبر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات دیکھی اور کہا کہ کیا تم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہو؟ میں تمہارے پاس تو واضح شریعت لے کر کے آیا ہوں، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں اور میری پیروی نہ کریں تو ان کے لیے بھی کافی نہیں ہوگا۔ ہر قوم سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، بعثت ہوگی، تو سب کو ان پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ تو آپ کی بے شمار خصوصیات، بے شمار فضائل اور مناقب ہیں۔ تو اس درس میں، اس واقعے سے بھی آپ کی ایک اہم فضیلت اور برتری ثابت ہوتی ہے کہ آپ سب کے امام ہیں، سب کے پیشوا اور رہبر ہیں۔ لہذا ہمیں بھی اپنے تمام مسائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام تسلیم کرنا چاہیے۔ دنیا کا ہر معاملہ، ہر دین کے ہر معاملے کے اندر کسی بھی مسئلے میں ہمارا اختلاف ہو تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف۔ آپ کی حدیثوں کی طرف لوٹانے سے مسئلہ ختم ہوتا ہے، اختلاف ختم ہوتا ہے۔ کتنے واقعات ہمارے نبی کے زمانے میں پیش آئے اور آپ کے پاس واقعہ آیا، آپ نے مسئلہ بتا دیا، حل ہو گیا۔ آپ کی وفات کے بعد انبیاء ائمہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، انہیں حدیث بتا دی گئی، سنت بتا دی گئی، انہوں نے اس کا اعلان کیا، اس کے اوپر عمل کیا، سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ آج عجیب بات ہے، عجیب المیہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حدیثوں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، جبکہ حدیثیں اختلاف کو دور کرتی ہیں، پریشانیوں کو دور کرتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اختلاف ہو گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے، کس طرح دفن کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث سنا دی، تمام اختلافات دور ہو گئے۔ تو حدیث سے اختلافات ختم ہوتے ہیں
اور حدیث اختلافات کو دور کرتی ہے. اس لیے اختلاف کے موقع پر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف اور قرآن مجید کی طرف اس مسئلے کو لوٹا دیں. اگر ہمارا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو وہ لوگ ایسا کریں گے. تو اس واقعے سے آپ کی امامت ثابت ہوتی ہے کہ آپ سب کے امام اور سب کے پیشوا اور سب کے رہبر ہیں، لیکن ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ کے رسول کو اپنا امام ماننے کا، لیکن ہمارا اخلاق اور ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس معاملے میں گرچہ دعویٰ رکھتے ہیں لیکن ہمارے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو قبول کرنے کے مخالف ہوتے ہیں اور آپ کی امامت گویا کہ ہمیں مسلم نہیں ہمارے نزدیک. تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے یہ درس ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے. ایسے ہی انسان کی عظمت اور اس کی بلندی اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لانے میں ہے. انسان جتنا اللہ کی بات کرے گا اتنا اللہ رب العالمین سے بلندی عطا کرے گا. جتنا انسان اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرے گا، گر گڑائے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے ذلت و انکساری کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئے گا، اتنا اللہ رب العالمین اس کے مقام کو بلند کرتا ہے. معراج کا واقعہ کتنا بڑا واقعہ آپ کی سیرت کا بلکہ پوری تاریخ انسانیت کا اتنا بڑا واقعہ، لیکن اللہ رب العالمین نے جب اس واقعے کی شروعات کی سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا لفظ استعمال فرمایا. اپنے بندے اپنے غلام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اسرا کا معاملہ کرایا. اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود بھی، اتنا بڑا مرتبہ ملنے کے باوجود بھی، لہذا ایک انسان کی بلندی اور اس کا مقام مرتبہ، اس کی رفعت اسی میں ہے جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کا بندہ بن کر کے رہے گا، اللہ رب العالمین کے بعد کے ساتھ زندگی گزارے گا، اتنا ہی زیادہ انسان کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر سرخروئی اور کامیابی اور ساتھ ساتھ رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے. پانچواں درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے. بہت اہم درس ہے اس واقعے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے. نعوذ باللہ یہ بہت سارے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے. نعوذ باللہ، جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 6 یا 7 آیتیں ہیں جن میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ کی ذات، رحمان کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے. لہذا یہ بہت بڑا درس ملتا ہے اس واقعے سے. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو یہ واقعہ پیش ہی نہیں آتا. اوپر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ آپ اوپر جاتے اور وہاں اللہ رب العالمین سے کلام فرماتے، تو یہ واقعہ ہی پیش نہیں آتا اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا. لہذا یہ بہت بڑا درس ہے اس کے اندر کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد شیخ محترم علامہ مجدد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ 1000 سے زیادہ اس بات کی دلیلیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے. اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے. کفر کا عقیدہ ہے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے. اس کے علم سے، اس کی قدرت سے، اس کی پکڑ سے کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، لیکن اس کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے. اس کا علم ہر جگہ ہے. قد احاط بكل شيء علما، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے اپنے علم سے گھیرے میں لیے ہوئے. اللہ کے لیے اونچی مثالیں ہوتی ہیں، لیکن آپ اس کو مثال سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے سورج ہوتا ہے، دنیا میں ایک ہی سورج ہے، اوپر ہے لیکن اس کی کرنیں، اس کی شعاعیں دنیا کے چپے چپے کے اندر نظر آتی ہیں. تو کیا سورج دنیا میں کئی ہے یا ہر جگہ ہوتا ہے؟ نہیں، اوپر ہے سورج، اگرچہ اس کی روشنی سے سارے دنیا کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہر جگہ اس کی روشنی دکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، عرش پر ہے، لیکن اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے پاس سے جبریل امین تشریف لاتے تھے. قرآن کو اللہ نے اوپر سے نازل فرمایا، ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. انسان کی فطرت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے. ایسے ہی چھٹا درس جو ہمیں ملتا ہوئے صلاۃ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز اللہ رب العالمین نے معراج میں فرض کی. جو طریقہ 5 نمازیں بھی ہیں، یہ معراج کے اندر نماز فرض کی گئی. نماز پہلے تھی لیکن 5 نمازوں کی جو فرضیت ہوئی ہے معراج کے اندر ہوئی ہے. اس سے نماز کی اہمیت اور اس کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر نماز کتنی اہم عبادت ہے. توحید کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد نماز ہی کا مقام اور مرتبہ ہے. یہ ہمارے درمیان، کافروں کے درمیان بہت ساری چیزیں حد فاصل ہے، انہیں میں سے نماز بھی ہے.
سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر انسان کی نماز صحیح ہوگی تو اس کے سارے اعمال صحیح ہوں گے. اور نماز ایسی بات ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہے کسی سے، حتیٰ کہ اگر سفر میں ہے تو بھی، حتیٰ کہ اگر انسان کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر کے پڑھے گا، لیٹ کر کے پڑھے گا. حتیٰ کہ انسان اگر پاک نہیں رہتا ہے تو ناپاکی کی حالت میں بھی نماز پڑھے گا، لیکن نماز پڑھے گا. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم. ایک انسان کے ہوش و حواس ہیں اور اس کی وفات نہیں ہوئی ہے، ہوش و حواس کے باقی ہیں، اس کو نماز پڑھنا ہے. بیماریوں میں ہے تو بھی اس کو نماز پڑھنا ہے. وہ پاک صاف نہیں رہ سکتا، گندگی نکلتی رہتی ہے، پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، پھر بھی اس کو نماز پڑھنا ہے. کسی بھی صورت میں نماز انسان سے معاف نہیں ہے. ہمارے نبی کی خدمت میں ایک حمرہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور ہمیشہ ان سے خون نکلتا تھا. تو ہمارے نبی نے کہا کہ نماز پڑھو، اور جو حیض کے ایام ہیں ان دنوں کے اندر نماز نہ پڑھو، باقی دنوں میں نماز پڑھو. آپ نے کہا وضو کرو ہر نماز کے لیے، اس کے بعد نماز پڑھو. حالانکہ پیشاب کے راستے سے کسی بھی چیز کا نکلنا نجاست ہے، ناپاکی ہے، انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا. میدان جنگ میں ہیں، جہاد میں ہیں، سفر میں ہیں، تو بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. ایک جماعت نماز پڑھے گی، ایک جماعت کافروں سے قتال کرے گی، لیکن نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. روزہ آپ نہ رکھیے، بعد میں رکھ دیجیے، لیکن نماز ایسے نہیں ہے. نماز انسان کو وقت پہ پڑھنا ہے. اللہ نے جو وقت متعین کیا، اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کے اندر سب سے پہلے جو باب باندھا ہے کتاب المواقیت کا، میقات، نمازوں کے اوقات کا باب باندھا ہے. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بھئی نماز کی شروعات تو طہارت سے ہوتی ہے، وضو سے ہوتی ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے فقیہ تھے، سب سے پہلے انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا میقات کا بیان کیا، نماز کے وقت کا. کیونکہ ہر مسئلے کے اندر گنجائش ہے، وقت کی گنجائش نہیں ہے. وقت ایسی چیز ہے کہ آپ اس سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے. آپ اگر فجر کی نماز پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ سکتے، سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے. لیکن آپ کا وضو نہیں ہے، بغیر وضو کے آپ نماز پڑھ سکتے. تیمم کیجیے، تیمم نہیں کر سکتے، ناپاک ہیں، تو بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے، لیکن وقت پہ پڑھنا ہے، وقت سے نہ پہلے نہ وقت کے بعد. وضو نہیں ہے چلے گا، ننگے ہیں تو بھی چلے گا، قبلہ رخ آپ نہیں ہو پا رہے ہیں یا آپ کو نہیں معلوم ہے قبلہ تو بھی چلے گا، لیکن نماز پڑھنا ہی پڑھنا، وقت پہ پڑھنا ہے. وقت ایسی چیز ہے جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے. اتنی بڑی فقاہت ان کی، اللہ اکبر، کہ اتنا بڑا مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے. اسی لیے سب سے پہلے انہوں نے وقت کے مسائل کو بیان کیا نماز کے اندر، طہارت کے اندر، نماز کا جب انہوں نے شروعات کی موطا کے اندر. تو یہ ہے کہ نماز کسی بھی صورت میں انسان سے معاف نہیں ہے، ہر حال میں انسان کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا. تو اس سے نماز کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. یہ بھی اندازہ ہوتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہیں. ہمارے نبی نے جنت اور جہنم کا دیدار کیا. جنت مخلوق ہے، باقی رہے گی، فنا نہیں ہوگی. جیسا کہ بہت سارے عقل پرستوں کا کہنا ہے، جہمیہ معتزلہ، کہ جہنم ختم ہو جائے گی، باقی نہیں، جہنم نہیں ختم ہوگی. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جہنم ختم ہو جائے گی، یہ ان پر الزام ہے، ان پر یہ بہتان ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہنم کے اس حصے کے بارے میں کہا ہے جس حصے کے اندر موحدین اپنے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے، جب وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر جنت میں لے آئے گا تب وہ جگہ ختم ہو جائے گی. یہ انہوں نے بات کہی ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جہالت اور نادانی میں ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ بھی جہنم کے فنا کے قائل تھے. نعوذ باللہ من ذالک. جنت اور جہنم موجود ہے، باقی رہے گی، فنا نہیں ہوگی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فنا نہیں ہوں گی، اسی میں جنت اور جہنم بھی ہے. عرش ہے، کرسی ہے، لوح محفوظ ہے، قلم ہے، انسان کی روحیں ہیں. یہ ساری چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ چیزیں ہمیشہ باقی رہیں گی. تو جنت اور جہنم بھی کبھی ختم نہیں ہوگی. ہمارے بھی اس کا دیدار کیا اور جو ہے موجود ہے وہ، یرحمک اللہ، اور یہ باقی رہے گی ہمیشہ جنت اور جہنم. یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہے، اللہ نے اس کو پیدا کر کے رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں ابس ہے، یہ کیا فائدہ ہے جنت اور جہنم بھی پیدا کر کے؟ کوئی ابس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس کو اس لیے بنا ڈرانے کے لیے. جیسے کوئی کمپنی ہوتی ہے اور کمپنی کے اندر انعام رکھا جاتا ہے، انعام 1 سال کے بعد آپ دروازے پر کمپنی کے داخل ہوں گے تو آپ کو وہاں گاڑی نظر آئے گی کہ انعام میں دیا جائے گا. انعام 1 سال کے بعد دیا جائے گا، چند مہینوں کے بعد دیا جائے گا، لیکن لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے، مائل کرنے کے لیے وہ چیز رکھی جاتی ہے. تو اسی اللہ رب العالمین نے جنت کو بنا کر کے رکھا مائل کرنے کے لیے، تاکہ لوگ جنت کے اعمال کریں
جہنم اللہ نے بنا کے رکھا تاکہ لوگ جہنم سے ڈریں. اللہ نے اس کی سختیاں بیان کی, اس کی ہولناکیاں بیان کی تاکہ لوگ اس سے ڈریں اور جہنم سے دوری اختیار کریں. اس لیے اللہ نے بنا کے رکھا. اللہ رب العالمین نعوذ باللہ کوئی چیز عبث نہیں پیدا کی ہے. اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کیا ہے. اللہ رب العالمین کی ہر خلقت میں, اللہ کی ہر تخلیق میں, ہر عمل میں حکمتیں پوشیدہ ہیں, اگرچہ وہ حکمتیں ہمیں نظر نہ آتی, لیکن انسان غور کرے گا تو بہت ساری حکمتیں نظر آئیں گی. تو جنت اور جہنم آج بھی موجود ہے. ایسے ہی جن چیزوں کو دکھایا گیا اس سے ان گناہوں کی سنگینی کا علم ہوتا ہے. زناکاروں کو, سود خوروں کو, ان لوگوں کو دکھایا گیا کہ کس طریقے سے ان کو جہنم کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے. اس سے ان گناہوں کی سنگینی اور خطرناکی کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اسلام کے اندر یہ گناہ بہت سخت ہیں, لہذا ان گناہوں سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے. ایسے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے, غیب دانے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پیش کیا تھا اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے اور پھر جب مکہ آئے اور آپ نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا تو لوگوں نے انکار کر دیا. ہمارے نبی سے پوچھنے لگے بیت المقدس کے بارے میں, ہمارے نبی بھول گئے کہ کتنی کھڑکیاں ہیں, کتنے دروازے ہیں, کیسے ہیں, بھول گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر آپ غیب داں ہوتے تو آپ بتا دیتے, اور پھر اللہ رب العالمین اس بیت المقدس کو آپ کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا اور ایک ایک چیز وہ لوگ پوچھتے جاتے تھے, آپ ایک ایک چیز بتاتے جاتے تھے. تو اس سے کئی درس ہو گیا ہمارے لیے. آپ غیب داں نہیں تھے, آپ بشر تھے. انسان بھولتا ہے بھائی, انسان بھولتا ہے, اس کی خصوصیات میں بھولنا انسان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, بھول گئے. کہا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی, میں انسان ہوں, بھولتا جیسے تم بھولتے ہو, جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. تو انسان کی خصوصیات میں سے بھول جانا. نماز میں 2 رکعت پڑھ کر کے آپ نے سلام پھیر دیا, کئی مرتبہ آپ نماز کے اندر بھولے, تو آپ بھولتے بھی تھے کیونکہ انسان کی خصوصیات میں سے یہ چیز ہے, یہ یعنی بھولنا. تو اس طریقے سے جو ہمیں درس ملتا ہے یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نہیں تھے, بلکہ آپ انسانوں میں سے تھے اور غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. ورنہ جب اگر آپ غیب داں ہوتے تو آپ کے سامنے بیت المقدس کو اللہ رب العالمین حاضر نہیں کرتا اور نہ ہی آپ کے سامنے اس کو لایا جاتا. تو اس طریقے سے بہت سارے دروس ہیں جو اس واقعے سے ملتے ہیں. یہ تقریباً 10 درس میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. وفیہا کفایہ تلک عشرۃ کاملہ. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر ایمان کی پختگی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.